دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 کی انگلش بک سے لیسن نمبر 2 جو کہ جناح کی ایک اسپیچ ہے جناح's ویژن آف پاکستان، آج ہم اس کی ایم سی کیوز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ ایم سی کیو نمبر فرسٹ ہے When did قائد اعظم محمد علی جناح deliver his famous presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے اپنا مشہور صدارتی خطاب کب کیا؟ تو اس کے لیے آپشنز ہے نمبر اے اگست 9 1947، نمبر بی اگست 11 1947، سی اگست 14 1947 اور نمبر ڈی اگست 15 1947۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر بی اگست 11 1947۔ MCQ number 2. According to Jinnah, what was the first main function of the Constituent Assembly؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کے مطابق دستور ساز اسمبلی کا پہلا بنیادی کام کیا تھا۔ تو اس کے لیے آپشنز ہے نمبر اے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، یعنی قانون اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، نمبر بی ٹو فریم دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی پاکستان کے مستقبل کے آئین کی تشکیل کرنا یا بنانا، نمبر سی ٹو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ادر نیشنز، یعنی دوسری اقوام کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا، اور نمبر ڈی ہے ٹو ہولڈ الیکشنز ان پاکستان، پاکستان میں انتخابات کروانا۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر بی ٹو فریم دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی پاکستان کے مستقبل کے لیے آئین بنانا۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے what did Jinnah say about the creation of پاکستان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح نے پاکستان کے قیام کے بارے میں کیا کہا تھا۔ نمبر اے اٹ واز این ایکسپیکٹڈ ایونٹ، یہ ایک متوقع واقعہ تھا۔ نمبر بی اٹ واز اے ریزلٹ آف ملٹری ایکشن، یہ فوجی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ نمبر سی اٹ واز این انپریسیڈنٹڈ ریولوشن، یہ ایک بے مثال انقلاب تھا۔ انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہے بے مثال۔ نمبر ڈی اٹ واز اے ٹیمپرری ارینجمنٹ، یہ ایک عارضی بندوبست تھا۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر سی اٹ واز این انپریسیڈنٹڈ ریولوشن، یہ ایک بے مثال انقلاب تھا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اوکے جی، نمبر 4 جناح emphasized that the first duty of a government is to، جناح نے زور دیا کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر اے ڈیولپ دا اکانومی، معیشت کو ترقی دینا، بی مینٹین لا اینڈ آرڈر، قانون اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، سی ایکسپینڈ دا ملٹری، فوج کو ایکسپینڈ کرنا، وسعت دینا، نمبر ڈی بلڈ مور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، زیادہ تعلیمی ادارے تعمیر کرنا۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر بی مینٹین لا اینڈ آرڈر، یعنی قانون اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، یہ ایک حکومت کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے جناح کے مطابق۔ نمبر 5 what did Jinnah consider as one of the biggest curses affecting India؟ جناح کے نزدیک ہندوستان کو متاثر کرنے والی سب سے بڑی لعنت کیا تھی؟ نمبر اے illiteracy، یعنی ناخواندگی، نمبر بی unemployment، یعنی بے روزگاری، نمبر سی bribery and corruption، رشوت اور بدعنوانی، نمبر ڈی لیک آف انڈسٹریز، یعنی صنعتوں کی کمی۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر سی برائبری اینڈ کرپشن، رشوت ستانی اور بدعنوانی، یہ دو ایسی بڑی لعنتیں تھیں جناح کے نزدیک ہندوستان کو جس نے متاثر کیا تھا۔ نمبر 6 ہے جناح اسٹرانگلی اپوزڈ وچ آف دا فالوئنگ ایونٹس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح نے مندرجہ ذیل میں سے کس برائی کی سخت مخالفت کی؟ نمبر اے نیپوٹزم اینڈ جابری، اقربا پروری اور بیمانی یا سفارشی بھرتیاں، جابری کے معنی ہے بیمانی، نیپوٹزم کا مطلب ہے اقربا پروری، نمبر بی انڈسٹریلائزیشن، یعنی صنعتی ترقی، نمبر سی ریلیجس فریڈم، یعنی مذہبی آزادی، نمبر ڈی اکنامک ریفارمز، یعنی معاشی اصلاحات۔ تو اس کا جواب ہے نمبر اے نیپوٹزم اینڈ جابری، یعنی جناح نے اقربا پروری اور بیمانی یا سفارشی بھرتیوں کی جو برائی ہے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ نمبر 7 what was Jinnah's stance on the partition of India؟ یعنی جناح کا ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں کیا موقف تھا؟ تو اس کے جو آپشنز ہے نمبر اے ہی ریگریٹڈ اٹ، یعنی انہوں نے اس پر افسوس کیا، نمبر بی ہی بلیوڈ اٹ واز دا اونلی سولوشن، انہوں نے اسے واحد حل قرار دیا،
نمبر سی ہی وانٹیڈ ٹو ریورس اٹ، وہ اسے واپس لینا چاہتے تھے. نمبر ڈی ہی وانٹیڈ فردر ڈویژنس، وہ مزید تقسیم چاہتے تھے. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ نمبر بی ہے، ہی بلیوڈ اٹ واز دا اونلی سلوشن، یعنی انہوں نے اسے واحد حل قرار دیا ہندوستان کی تقسیم کا. اچھا جی نمبر 8، اکارڈنگ ٹو جناح واٹ شوڈ پاکستان فوکس آن فار سکسیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کے مطابق پاکستان کو کامیابی کے لیے کس پر توجہ دینی چاہیے، کس چیز پر. نمبر اے انکریزنگ ملٹری پاور، یعنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا. نمبر بی کنسنٹریٹنگ آن دا ویل بینگ آف دا ماسز، یعنی عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا. نمبر سی ایکسپینڈنگ اٹس بارڈرز، یعنی اپنی سرحدات کو وسعت دینا. نمبر ڈی اسٹرینتھننگ ٹائز ود برٹن، برطانیہ سے تعلقات مضبوط کرنا. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر بی کنسنٹریٹنگ آن دا ویل بینگ آف دا ماسز، یعنی عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا. یہ جناح کے مطابق پاکستان کو کامیابی کے لیے یہ چیزیں چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا. اچھا جی نمبر 9 ہے جناح اسٹیٹڈ دیٹ ان دا نیو اسٹیٹ آف پاکستان ایوری سٹیزن شوڈ بی ٹریٹڈ ود ڈیش، یعنی جناح نے کہا کہ پاکستان میں ہر شہری کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے. نمبر اے پریورٹی بیسڈ آن ریلیجن، یعنی مذہب کی بنیاد پر ترجیح دینی چاہیے. یا نمبر بی ایکول رائٹس پریویلیجز اینڈ اوبلیگیشنس، برابر کے حقوق، مراعات اور فرائض. نمبر سی اسپیشل ٹریٹمنٹ فار دا میجورٹی کمیونٹی، یعنی اکثریتی کمیونٹی کے لیے خصوصی سلوک. یا نمبر ڈی ریسٹرکشنس بیسڈ آن کاسٹ اینڈ کریڈ، ذات اور عقیدے کی بنیاد پر پابندیاں. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نمبر بی ایکول رائٹس پریویلیجز اینڈ اوبلیگیشنس، یعنی برابر کے حقوق، مراعات اور فرائض جو ہے یہ جناح چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہر شہری کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو کہ سب کے برابر کے حقوق ہو، مراعات ہو اور فرائض سب کے ایک جیسے ہو. نمبر 10 جناح وانٹڈ پیپل ٹو ورک ان وچ اسپرٹ، یعنی جناح چاہتے تھے کہ لوگ کس جذبے کے ساتھ کام کریں. تو اس کے لیے نمبر اے آپشن ہے فارگیٹنگ دا پاسٹ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر، یعنی ماضی کو بلا کر مل جل کر کام کرنا. نمبر بی ہولڈنگ گرجز اگینسٹ مینورٹیز، اقلیتوں کے خلاف کینہ رکھنا. ٹھیک ہے، گرجز کا مطلب ہے کینہ. نمبر 7 پریارٹائزنگ ون کمیونٹی اوور اندر، یعنی ایک کمیونٹی یا ایک برادری کو دوسری پر ترجیح دینا. پریارٹائزنگ کا مطلب ہے ترجیح دینا. نمبر ڈی سیکنگ ریونج فار پاسٹ انجسٹس، ماضی کی ناانصافیوں کا بدلہ لینا. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ اے نمبر ہے، فارگیٹنگ دا پاسٹ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر، یعنی ماضی کو بلا کر مل جل کر کام کرنا. اوکے جی نمبر 11 اکارڈنگ ٹو جناح ریلیجس بلیفس ان پاکستان شوڈ بی، یعنی جناح کے مطابق پاکستان میں مذہبی عقائد کیسے ہونے چاہیے. نمبر اے میٹر آف اسٹیٹ گورننس، یعنی ریاستی حکمرانی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے. نمبر بی ریسٹرکٹیڈ ٹو پرائیویٹ پریکٹس، یعنی ذاتی عمل تک اس کو محدود رکھنا چاہیے. نمبر سی دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول، ہر فرد کا ذاتی عقیدہ. یا نمبر ڈی مینس ٹو انفلوئنس پالیٹکس، سیاست پر اثر انداز ہونے کا ذریعہ یہ ہونا چاہیے. تو اس کا جواب ہے نمبر سی دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول، یعنی ہر فرد کا یہ ذاتی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، مذہبی عقیدہ جو ہے یہ ہر ایک کی اپنی پسند ہے، خواہ کوئی ہندو بننا چاہتا ہو یا کوئی مسلمان بننا چاہتا ہو، اس میں ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. اوکے نمبر 12 جناح emphasized that citizens of Pakistan should be identified as، جناح نے زور دیا کہ پاکستان کے شہریوں کی شناخت کس طرح ہونی چاہیے. نمبر اے ممبرز آف ڈفرنٹ ریلیجس کمیونٹی، کہ یہ مختلف مذہبی برادریوں کے افراد ہیں. نمبر بی سپورٹرز آف پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتوں کے حامی. اور نمبر سی سٹیزنز آف دا اسٹیٹ فرسٹ، سب سے پہلے وہ ریاست کے شہری ہیں. نمبر ڈی فالوورز آف ویسٹرن آئیڈیاز، یعنی مغربی نظریات کے پیروکار. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر سی سٹیزنز آف دا اسٹیٹ فرسٹ، یعنی سب سے پہلے وہ ریاست کے شہری ہیں. جناح نے اس بات پر زور دیا تھا. اوکے جی نمبر 13 واٹ ڈڈ جناح سے اباؤٹ دا فیوچر آف ریلیجس کمیونٹیز ان پاکستان. اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ جناح نے پاکستان میں مذہبی برادریوں کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا. تو نمبر اے دے وڈ ریمین ڈیوائڈیڈ، وہ تقسیم شدہ رہیں گے یا وہ تقسیم ہو جائیں گے. نمبر بی دے وڈ لوز دیئر ریلیجس آئیڈینٹی، وہ اپنی مذہبی شناخت کھو دیں گے. نمبر سی دے وڈ اونلی ایگزسٹ انڈر اسٹیٹ کنٹرول، وہ صرف ریاست کے کنٹرول میں ہوں گی. نمبر ڈی دے وڈ سیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ پولیٹیکلی، وہ سیاسی طور پر تقسیم ہونا بند کر دیں گی. تو اس کا جواب ہے نمبر ڈی دے وڈ سیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ پولیٹیکلی، یعنی وہ سیاسی طور پر تقسیم ہونا بند کر دیں گی. یعنی سیاسی طور پر جو ہے یہ نہیں رہے گا کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جائے گا. سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے نمبر 14 وٹ گائیڈنگ پرنسپل ڈڈ جناح پرومس ٹو فالو. جناح نے کس اصول پر عمل کرنے کا وعدہ کیا. نمبر اے فیورٹزم اینڈ اسپیشل ٹریٹمنٹ فار ہز فالوورز، یعنی طرفداری اور اپنے پیروکاروں کے لیے خصوصی سلوک کرنا. نمبر بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشلٹی، انصاف اور مکمل غیر جانبداری.
نمبر سی اسٹرکٹ ریلیجس رول، سخت مذہبی حکمرانی. نمبر ڈی ایکسپینشن آف پاکستان's بارڈرز، یعنی پاکستان کی سرحدات میں توسیع کرنا. تو صحیح جواب اس کا ہے نمبر بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشلٹی، یعنی انصاف اور مکمل غیر جانبداری. اچھا جی نمبر 15 ہے وٹ واز جناز ہوپ فار پاکستان's فیوچر، یعنی جناح کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا امید تھی. تو اس کے جو آپشنز ہے وہ ہے نمبر اے ٹو بیکم اے اسٹرانگ ملٹری پاور، یعنی ایک مضبوط فوجی طاقت بننا. نمبر بی ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ نیشنز ان دا ورلڈ، دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شامل ہونا. نمبر سی ٹو مینٹین اسٹرانگ ٹائز ود برٹن، برطانیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم رکھنا. نمبر ڈی ٹو یونائٹ اگین ود انڈیا، بھارت کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرنا. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر بی ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ نیشنز ان دا ورلڈ، دنیا کی عظیم ترین قوموں میں ایک قوم کے طور پر شامل ہونا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.